اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آندھی آئی ہوئی تھی، اور اللہ کا کرم دیکھو کہ وہ آندھی ادھر نہیں آئی ہوئی تھی، خندق کے اس طرف اتنی زبردست آندھی اور خندق کے اس طرف کچھ بھی نہیں۔ یہ معجزہ، یہ دیکھیے اللہ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح مدد نازل کرتا ہے جب اس سے خلوص دل سے مدد مانگی جائے، ہے نا۔ اس طرف آندھی طوفان کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور کہاں کی کہاں چلے گئے، ان کی ہنڈی پتیلی جو کچھ تھی اڑ کر کے کہاں کی غائب ہو گئی، سب تہس نہس ہو گیا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس ذرہ بھی ہوا نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رپورٹ لانے کے لیے بھیجا، سرد رات اور ایسی ڈینجر رات کہ دشمن باقاعدہ جو ہے ایک دم غصے میں ہے کہ کریں تو کیا کریں۔ کہا کہ جا کر رپورٹ لے کر آؤ کہ ادھر کی رپورٹ کیا ہے، بنو قریظہ سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آگے کی پلاننگ کیا ہے، ان کے درمیان میں گھس کر کے جا کر رپورٹ لے کر کے آؤ۔ اب صحیح مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ان کی زبانی میں سنا رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ، یعنی بزرگ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، یہ واقعہ انہوں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں تھا، کوفہ وہاں پر ایک نوجوان تھا، اس نوجوان نے میرے پاس آ کر کے پوچھا، کہا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ آپ سوچئے کوفی لوگوں کا سوال بھی عجیب ہوتا ہے نا۔ اس کوفی نے کیا سوال کیا، اتنے بڑے صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر کیا سوال کر رہا ہے وہ، صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ان کی صحبت آپ نے اختیار کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھتیجے، یہ بھڑکے نہیں کہ کیا بات کر رہے ہو، میں صحابی رسول ہوں اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کیا؟ بھڑکے نہیں، کہا ہاں بھتیجے میں نے دیکھا ہے۔ تو کہا کہ کیسا سلوک کرتے تھے آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیسا رہتے تھے؟ تو کہا کہ ہم ان کی بہت عزت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے، ان کی باتیں مانتے تھے، ان کے ساتھ جنگیں لڑتے تھے۔ کہا ایسا، اگر میں ہوتا نا اس وقت تو نبی کو زمین پر پیر نہیں رکھنے دیتا، کندھوں پر اٹھا کر لے کر پھرتا۔ ہم ہی جیسا شاید نوجوان تھا، ہم ہی لوگوں جیسا، ہم لوگ ایسے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ہم ہوتے تو ایسا کر دیتے، ہم ہوتے تو ویسا کر دیتے، یہ کر دیتے وہ، جیسے آج کل کے نوجوان ہیں دیکھو کہ نبی کی شان میں تو ایسا جان دے دیتے، یہ کر دیتے، نبی جو بولے وہ کر ہی نہیں پا رہے ہے نا، نبی کے اس لیے جان دے دیتے تھے، یہ کر دیتے تھے وہ کر دیتے تھے، یعنی سیم ایسی نوجوان تھا وہ بھی، بڑی بڑی پھینکنے والا کرنے والا کچھ نہیں ہے نا، نعرے بازی لگا کر کے تھک کر کے نماز چھوڑ کر کے سونے والا گھر پہ ہے نا، نعرے بازی کرتے، وہ نبی کی شان میں ہے نا ریلیاں نکالتے، تو عید میلاد النبی کی ریلی، تو وہ جھنڈیاں، تو یہ اور نماز غائب ہے۔ نبی نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ٹھنڈک غائب ہے، اور جھنڈیاں لگانے میں پورا جوش دکھا رہے ہے نا۔ تو ایسے ہی یہ نوجوان بھی تھا، ایک بولا کہ اگر میں ہوتا، ہم ہوتے تو نبی کو زمین پر پیر ہی نہیں رکھنے دیتے، کندھوں پہ لگا کر کے اٹھا کر کے پھرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا بڑی بڑی پھینک رہا جی، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ پریکٹیکل میں سمجھایا۔ وہ چیز اگر آپ سمجھ گئے نا تو سمجھ جاؤ گے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بھی سنایا اور اس بندے کو سمجھا بھی دیا کہ اصل نبی سے محبت کیا ہے، وہ بھی سمجھا دیا انہوں نے کیا سمجھایا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھتیجے، جنگ خندق کے موقع پر جب سرد رات تھی اور ایسی سچویشن تھی تو نبی میرے پاس آئے، میں ایسا گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، ٹوٹتا ہوا کانپ رہا تھا سردی میں، اور چونکہ دشمن پر نظر رکھنی تھی تو خندق کی سر میں ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اندھیرا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ ہوں، حذیفہ بن یمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ بن یمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو آج کے دن جائے دشمن کے صفوں میں گھس کر کے اس کا رپورٹ لے کر کے اس کی خبر لے کر میرے پاس آئے؟ اور میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ جو شخص آج جائے گا خبر لے کر کے آئے گا، میں اللہ سے سوال کروں گا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہو۔ پرائز کیا ہے؟ اتنا بڑا رسک اٹھا رہا ہے جو بندہ، اس کے لیے پرائز کیا ہے، تحفہ کیا ہے؟ کہ میں اللہ سے سوال کروں گا، دعا کروں گا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، لیکن دل کے اندر ڈر تھا، نبی کی بات ماننے کا جذبہ ہے لیکن خوف بھی ہے نا کہ کہاں جا رہے ہیں، زندہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، خندق کے اس طرف جانا ہے، 10,000 کی فوج ہے، اکیلے جا کر کے کیسا مقابلہ کریں گے، پہچان لیے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ جاؤ، گھس کر ان کے اندر جا کر بیٹھو، پوری رپورٹ لے کر آؤ، لیکن ہاں
کچھ ایسی غلطی مت کرنا کہ وہ اور بھڑک جائیں، کچھ بھی اپنی طرف سے ایسا ڈیسیجن مت لینا کہ جس کی وجہ سے نقصان ہو جائے، وہ دوبارہ حملہ کرنے کی سوچنے لگیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے اوپر سے، اس کے نیچے سے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ نبی نے جب دعا کی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ڈر تھا دل کے اندر وہ ختم ہو گیا، اور جو سردی تھی نا، جب میں خندق کے اس طرف گیا تو سردی مجھے ذرا بھی نہیں لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ میں زبردست ہیٹ ہوں، گرم ہوں جو ہے، اور گرمی میں چل رہا ہوں، پوری سردی میری غائب ہو گئی، اور میں جوش کے ساتھ جو ہے ان کے صفوں میں جا کر کے بیٹھ گیا ایک جگہ چھپ کر کے، اور میں نے دیکھا کہ ابو سفیان آیا، اور ابو سفیان آ کر کے خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہوا، چاروں طرف 10,000 کا لشکر ہے، میں بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ابو سفیان آ کر کے بولا، جب کہ آندھی آ چکی تھی، سب کچھ تہس نہس ہو چکا تھا، ابو سفیان کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا، رعب بیٹھ گیا تھا، اور ابو سفیان نے آ کر کہا کہ دیکھو ساتھیو، میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، بہت اہم بات ہے، آزو بازو دیکھ لو کہیں دشمن کا جاسوس نہ بیٹھا ہو۔ ابو سفیان نے کہا آزو بازو دیکھ لو کہیں دشمن کا جاسوس نہ بیٹھا ہو۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے تھوڑی بھیج دیا تھا کہ بیوقوف ہیں اور بھیج دوں، دماغ والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو کوئی کام دیتے تھے جانتے تھے یہ بندہ اس کام کے لائق ہے۔ جیسے ابو سفیان نے کہا اپنے آزو بازو دیکھ لو، یہ خود بازو والے سے بولے کون ہے بھائی تم، اپنے بازو والے سے خود بولے، قبل اس کے کہ بازو والا ان سے پوچھے کہ تم کون ہو، یہ اپنے بازو والے سے پوچھے کون ہے تم، اچھا فلاں، تم کون ہے فلاں، ہے نا، اپنے آزو والوں سے خود جیسے سنے فوراً پہلے پوچھ لیے اپنے آزو بازو والوں سے، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، بنو قریظہ ہماری مدد نہیں کریں گے، ہمیں کھانے کے لیے نہیں ہے، جانور ہمارے بھاگ چکے ہیں، سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، لکڑیاں بجھ چکی ہیں، جلانے کے قابل نہیں ہیں، سخت سردی کی رات ہے، ہمارے جانور مر رہے ہیں، کھانے کے لیے دانہ نہیں ہے، نتیجہ کیا ہے کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے، اس سے اچھا ہے کہ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں اور تم لوگ بھی یہاں سے چلو، تم لوگ بھی یہاں سے چلو۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ وہی ہوا کہ وہ سارے کے سارے بوریا بستر جو کچھ بچا کچا تھا لپیٹے اور نکل لیے، محاصرہ ختم ہو گیا، اور آخر کار خود ہی بیٹھ بھر کر کے تھک کر کے جو ہے نکل لیے ادھر سے، شکست خوردہ ہو کر کے۔ جاتے جاتے ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے لیٹر بھی لکھا تھا، لیٹر کے اندر کچھ اس قسم کی باتیں بھی اس نے لکھی تھیں، سیرت وغیرہ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ تم جو ہے یہ خندق کھود کر کے پتہ نہیں کہاں سے آئیڈیا لے آئے، اپنے آپ کو بچا لیے، یہ خندق کھودنے کا مشورہ جو بھی دیا ہے نا اس نے بڑا ڈینجر دیا ہے، اگر وہ ملے تو سب سے پہلے اسی کو مارتا میں، یعنی کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی ان کے نزدیک، وہ خندق ہی تھی، تو کہا خندق والا اگر ملتا مجھے تو میں سب سے پہلے اسی کو مارتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اللہ جس کا مددگار ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بہرحال یہ چلے گئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نوجوان کے سامنے بیان کرتے ہوئے واقعہ کہ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلا، جب وہ لوگ ادھر نکلے تو میں نکلا، اچھا جیسے ہی میں ان کی فوج سے اس طرف آیا فل سردی پھر لگنے لگی، جو وہاں سردی مجھے نہیں لگ رہی تھی اب فل سردی مجھے پھر سے لگنے لگی، اس طرف اتنی سردی مجھے لگی، اتنا ٹھٹرتا ہوا کانپتا ہوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، دانت میرے بج رہے تھے، میں کانپ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، سب پر شفیق مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چادر جو ہے ایسا اڑھائے، مجھے بلا کر نزدیک کیا، اشارہ کیا، میں نزدیک گیا اور اپنا چادر مبارک مجھ پر ڈھانپ دی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں سمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، مجھ سے صرف اتنا پوچھا کام ہو گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے تم سو جاؤ، رات بھر کے جاگے ہوئے ہو، اور پھر اس کے بعد وہی چادر اپنے جسم اطہر سے اتار کر کے مجھے اڑھا دی، میں سو گیا، اور صبح اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جگاتے ہوئے کہا قم یا نعمان، اے بہت سونے والے اب تو اٹھ جاؤ، قم یا نعمان، اے بہت سونے والے اب تو اٹھ جاؤ، چلو اٹھو، پیار سے جگایا
اور جگا کر کے پوری رپورٹ لی اور میں نے پورے بتا دیا کہ اب وہ چھوڑ چھاڑ کر کے جا چکے ہیں۔ یہ محاصرہ پورا 1 مہینے کا تھا، شوال کے مہینے میں شروع ہوا تھا اور جو ہے ذوالقعدہ خاتمے پر تھا۔ پورے 1 مہینے کا محاصرہ تھا، چند دن صرف باقی تھے، ورنہ پورا 1 مہینے کا محاصرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب عرب والے ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اب بہت ہو گیا، ہم کب تک صرف اپنا جو ہے ڈیفنس کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم جو ہے بس بچاؤ کے بارے میں سوچتے رہیں گے؟ اب وہ حملہ کر چکے، اب باری ہماری ہے، اب ہم حملہ کریں گے ان کے اوپر۔ اور یہ جنگ جو تھی نا، جنگ خندق، یہ دراصل تعداد کی جنگ نہیں تھی، ہتھیاروں کی جنگ نہیں تھی، یہ ذہنوں کی جنگ تھی، یہ اعصاب کی جنگ تھی، یہ ہمت کی جنگ تھی، یہ ایمان کی جنگ تھی، اور مسلمانوں نے الحمدللہ یہ جنگ جیتی۔ اس جنگ کے بعد پھر دوبارہ اس طرح حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی مکہ والوں کی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جتنا بڑا لشکر یہ لوگ اس موقع پر لے کر آئے تھے، پھر دوبارہ اس طریقے سے لا کر کے اکٹھا کرنا ناممکنات میں سے تھا، مشکل ناممکنات جیسا تھا، اتنا بڑا لشکر دوبارہ اکٹھا کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک حدیث بھی کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری مدد باد مشرق سے کی گئی ہے، مشرقی ہوا سے کی گئی۔ جو مشرق کی طرف سے ہوا چلتی ہے، میری مدد کے لیے اللہ نے ہوا بھیجی، وہ تہس نہس ہو گئے۔ اور قوم عاد کو جو ہوا بھیجی گئی تھی وہ مغرب کی طرف سے تھی، مغربی ہوا سے ان کو تہس نہس کیا گیا، مشرقی ہوا سے میری مدد کی گئی۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا سورۃ الاحزاب کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ پر اللہ کا احسان یاد کرو، جب تمہارے خلاف لشکر امڑ کر آئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کو بھی بھیجا تھا ہم نے، اور اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ تو یہ جنگ خندق کا تذکرہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے۔ بڑے نصیحتیں اس کے اندر معلوم ہوئی کہ کتنا مضبوط ایمان والے تھے مسلمان۔ آج بھی 4 جانب سے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے دعا کرنے کی، ضرورت ہے اپنے ایمان کو بتانے کی، ضرورت ہے اپنا اخلاق بتانے کی، ضرورت ہے ہمت سے ڈٹے رہنے کی، ضرورت ہے دنیا کے اندر جو وسائل ہیں ان کو اختیار کرنے کی، ہے نا؟ تبھی جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ یہ جنگ تھی، مسلمانوں نے اپنے اعصاب سے، اپنے ایمان سے، اپنے ذہن سے یہ جنگ جیتی تھی، اتنی بڑی فوج تھی۔ اس کے بعد بنو قریظہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ بنو قریظہ جنہوں نے عین حالت جنگ میں دھوکہ دیا ہے نا، وہ تو مسلمانوں کی جو ہے اللہ رب العالمین کی مدد اور دماغ کی اللہ رب العالمین نے مدد کی، اور جو ہے وہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، خفیہ طور پر مدد کرتے رہے، تو اللہ رب العالمین کی مدد، ورنہ پلان تو ان لوگوں نے بہت ڈینجر کیا تھا۔ بہرحال بعد میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ہر بات پر عمل کرنے والا بنائے۔ باری تعالی ہم دنیا کے اندر امن پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہماری ذات سے کسی کو شر نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ باری تعالی ہم امن کے علم بردار ہوں، ہم اپنا اخلاق لوگوں کو بتائیں، ہم اپنا کردار لوگوں کو بتائیں، اور ہر وقت ہمارے ہاتھ رب العالمین کے حضور میں اٹھے ہوئے ہوں، ہمارے آنکھوں سے آنسو ہوں، اور ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ دنیا کے اندر امن و امان قائم کر دے، ظالموں کو، جابروں کو، سرکشوں کو اللہ تعالیٰ تو نیست و نابود کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔